آخر اس رشتے میں حرج کیا ہے؟ شہیر نے بڑے تیکھے لہجے میں اپنی والدہ کی طرف دیکھا جن کا مزاج خاصا برہم دکھائی دے رہا تھا۔ سنائلہ کچن کے فرش پر پیڑھی رکھے بڑی بے دلی کے ساتھ مٹر چھیلنے میں مصروف تھی، لیکن اس کا سارا دھیان اندر کی گفتگو کی طرف تھا۔ رات موہت کی والدہ اپنی بہن کے ساتھ اس کے رشتے کے لیے آئی تھیں اور صبح شہیر بھی امی کے ساتھ وہاں کا چکر لگا آیا تھا، اور جب سے واپس آیا تھا وہ سخت متاثر تھا۔ تمہیں شاید ان کے خوبصورت بنگلے میں رکھی ویل چیئر نظر نہیں آئی بیٹا؟ والدہ کا لہجہ دکھ میں ڈوبا۔ کیا ہو گیا امی؟ کروڑوں کی مالیت کا ان کا گھر تھا، سب سے بڑی بات ان کا وہ اکلوتا بیٹا ہے، اور اس کی والدہ کہہ تو رہی تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو مصنوعی ٹانگیں لگوانے کے لیے امریکہ بھیجیں گی، ان کے لیے مشکل تھوڑی ہے۔ شہیر ہلکا سا جھنجھلایا۔ پھر بھی بیٹا، اصل اور نقل میں فرق تو بہرحال ہوتا ہے۔ والدہ کی تسلی کسی صورت بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ پھر ایسا کریں امی، آپ آپی کی شادی کا خیال اپنے ذہن سے نکال ہی دیں۔ وہ تلخ ہوا، انہوں نے حیرت سے اپنے بیٹے کا ناراض چہرہ دیکھا۔ برا نہ مانیے گا امی، تھوڑا سا حقیقت پسند ہو کر سوچیں، ایک تو آپ ہی کی عمر اتنی کم نہیں، اوپر سے شکل و صورت کے لحاظ سے بھی بس وہ نارمل سی ہیں، کون آئے گا انہیں بیانے؟ شہیر کا دل دکھاتا لہجہ امی کے ساتھ ساتھ سنائلہ کو بھی رنجیدگی کی امی گہرائیوں میں گرا گیا۔ ایسے چانس روز روز نہیں ملتے۔ وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا، آپ ہی کی قسمت سنور جائے گی، دیکھ لو بیٹا جو تمہیں مناسب لگے، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ امی نے جلدی ہتھیار پھینک دیے۔ آپ یہ بھی تو سوچیں، آپ ہی کی شادی وہاں ہوگی تو میرا بھی مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ شہیر کی بات پر کچن میں بیٹھی سنائلہ بری طرح ٹھٹکی۔ وہ کیسے بیٹا؟ امی حیران ہوئی جبکہ شہیر بڑے جوش و خروش کے ساتھ گویا ہوا۔ دیکھیں نا امی، ان کی ایک بیٹی بھی تو ہے، ذرا آپ ہی کی شادی وہاں ہو جائے تو وہ میرے لیے بھی راہ ہموار کر سکتی ہیں۔ سنائلہ کے ہاتھ سے چھری گری، وہ دکھ، تعصب اور صدمے کے گہرے اثرات کے تحت میں ہی بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ لیکن بیٹا، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں کیوں دینے لگے؟ امی کی حیرت کسی طور بھی کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیوں؟ وہ تھوڑا سا تلخ ہوا۔ ہم نے بھی تو ان کے معذور بیٹے کے لیے اپنی بالکل ٹھیک ٹھاک بیٹی کا رشتہ دیا ہے، لیکن ان کی بیٹی معذور نہیں ہے۔ پھر ہم دونوں خاندانوں کا معاشی لحاظ سے فرق دیکھا ہے تم نے؟ امی نے طنزیہ لہجے میں یاد دلایا۔ رہنے دیں امی، ان کی بیٹی معذور نہ صحیح لیکن ایسی حور پری بھی نہیں۔ جہاں تک سٹیٹس کی بات ہے تو وہ اتنی خوبصورت ہوتی تو اب تک اس کی شادی ہو چکی ہوتی۔ شہیر کے پاس ہر بات کا جواب موجود تھا۔ خیر، تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ہمیں دیں گے، امی نے بھی صاف گوئی سے کہا۔ یہ تو بات کی بات ہے۔ وہ بیزار ہوا۔ ابھی آپ ہی کی شادی تو ہونے دیں، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ اس کی خوش گمانیوں کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو نابیہ، میرا بھائی بہت حسابی کتابی ہے، ہر چیز میں اپنا ہی فائدہ دیکھتا ہے۔ سنائلہ کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو اس کے لبوں تک پہنچ گیا، جسے اس نے بے دردی سے پونچھا اور پھر بے دلی کے ساتھ مٹر چھیلنے لگی۔ او مائی گاڈ! بھائی سنائلہ زبیر جو مشہور معروف مصنفہ ہیں، آپ کی شادی ان کے ساتھ ہو رہی ہے؟ عائشہ کی حیرت کسی طور بھی کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیوں، تمہیں پتہ نہیں تھا کیا؟ اخبار پڑھتا موہت اس کی حیرت پر مسکرایا۔ مجھے کیسا پتہ چلنا تھا؟ میں نے تو کبھی ان چیزوں میں دلچسپی ہی نہیں لی، حالانکہ آپ نے بتایا بھی تھا کہ وہ ماہم کے پاس آتی رہتی تھی، لیکن میرا دھیان ہی نہیں گیا۔ عائشہ اس کے بالکل پاس رکھے صوفے پر آ بیٹھی، اس کے چہرے پر ابھی بھی خوشگوار حیرت کے رنگ نمایاں تھے۔ کیوں، تم سے ماہم نے اس کا ذکر کیا تھا کوئی؟ موہت نے عجیب سے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، وہ بتا رہی تھی۔ وہ روانی میں بولتے ہوئے ایک دم رکی، جیسے اس بات کا فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہ اگلی بات بتائے یا نہ بتائے۔ اس نے یہی بتایا ہوگا کہ سنائلہ زبیر کو اپنے لکھے ہوئے ایک کردار سے محبت سی ہو گئی تھی۔ موہت نے اس کی الجھن کو ختم کیا تو وہ جھینپ گئی۔ اس کو شاید علم نہیں کہ وہ کردار میں ہی تھا۔ وہ بہت مزے سے بولا، واٹ؟ عائشہ حیرت سے باقاعدہ چیخی۔ موہت اس کے حیران ہونے پر مسکرایا۔ مائی گاڈ، آپ دونوں کتنے بڑے چھپے رستم نکلے، مجھ سے کتنی باتیں چھپا رکھی تھیں آپ نے؟ عائشہ مصنوعی خفگی سے گویا ہوئی۔ تم سے کیا شیئر کرتا، تم تو ان دنوں جانے کن چکروں میں تھی، ناک پر مکھی تک تو بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ موہت نے اسے چھیڑا، اس کا موڈ آج خاصا خوشگوار تھا۔ ہاں یہ تو ہے، اس نے خجالت سے اپنے کان کھجائے۔ اب تو تمہارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ سنائلہ سے ملنے کے لیے ہی چلی جاؤ، پرسوں بھی ماما بیچاری کو خالہ کے ساتھ لے کے جانا پڑا۔ موہت نے ہلکا سا شکوہ کیا تو وہ شرمندہ ہو گئی۔ سوری بھائی، بس آج کل سکینہ کی بیماری نے سب کچھ بھلا رکھا ہے۔ پرسوں بھی میں اس کے والدین کے پاس تھی۔ عائشہ نے فوراً صفائی دی۔ او ہاں، یاد آیا، کیسی طبیعت ہے اس کی؟ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ موہت کو بھی یاد آیا۔ طبیعت تو ویسی کی ویسی ہے اور ڈاکٹرز بھی زیادہ پر امید نہیں۔ عائشہ تھوڑا سا اداس ہوئی تو اس نے فوراً تسلی دی۔ اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ اور تمہارے ڈاکٹر خاور صاحب کا کیا حال ہے؟ موہت کی اگلی بات پر وہ بری طرح جھینپی۔ اسے توقع نہیں تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کوئی مذاق کر سکتا ہے۔
ٹھیک ہے وہ بھی، اس نے مختصراً کہا، لیکن اس کے رخساروں پر پھیلنے والی شفق نے موہت کو کئی انکہی داستانیں سنا دیں۔ ویسے میرے لیے تو یہ واقعی بہت حیران کن بات تھی کہ وہ رومس علی کے بھائی ہیں، تبھی دونوں میں کافی مشابہت نظر آتی تھی۔ موہت نے کھل کر اپنی حیرت کا اظہار کیا تو عائشہ مسکرا دی۔ بھائی آپ کو پتہ ہے ماہم آج کل ڈاکٹر خاور کے چکروں میں ہے؟ عائشہ کے منہ سے بے اختیاری ہی پھسلا۔ دماغ ٹھیک ہے اس کا؟ موہت کو ایک دم ہی غصہ آیا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ بھائی وہ میرے دوست رہی ہے، مجھے نہیں پتا ہوگا تو اور کسے پتا ہوگا؟ عائشہ کی سادگی موہت کے لیے کوفت کا باعث بنی۔ نہیں ہے وہ تمہاری دوست، موہت نے فوراً تردید کی۔ خود پسند اور خود پرست لوگ کسی کے دوست نہیں ہوتے، وہ تو اگر منہ کے بل گریں تو تب بھی اپنے ہی قدموں میں گرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ تلخ ہوا۔ عائشہ اس کے چہرے پر پھیلا تلخی کا دھواں دیکھتے ہوئے اچانک بولی، بھائی کیا آپ کو اب بھی اس سے محبت ہے؟ ہرگز نہیں، اس نے فوراً بات قطع کی۔ میری زندگی کی سب سے بڑی بے وقوفی تھی وہ۔ اس کی بات پر عائشہ تعجب کا شکار ہوئی۔ ماہم جیسے لوگ کسی کی محبت کے قابل نہیں ہوتے، وہ محض میں کا تمغہ گلے میں لٹکائے دوسروں کے ضبط کا امتحان لینے کے لیے پیدا ہوتے ہیں۔ موہت نے وضاحت کی۔ کتنی حیران کن بات ہے بھائی، وہ میری دوست تھی اور میری ہی جڑیں کاٹتی رہی اور مجھے پتہ نہیں چلا۔ عائشہ دکھی ہوئی۔ دوست کبھی بھی کسی دوست کی جڑیں نہیں کاٹ سکتا، ایسا بس دوست نما دشمن لوگ ہی کرتے ہیں۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھا کرو، موہت نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ابھی تک یقین نہیں آتا کہ وہ ایسی ہو سکتی ہے۔ عائشہ ابھی بھی بے یقین تھی۔ وہ شروع ہی سے ایسی تھی، بس تمہیں پتہ ہی دیر سے چلا۔ موہت نے اس کی تصحیح کی تو وہ زبردستی مسکرا دی۔ چلیں چھوڑیں، یہ بتائیں آپ کی شادی کی شاپنگ ہم کب سٹارٹ کریں گے؟ عائشہ کو اچانک ہی یاد آیا تو وہ پرجوش ہوئی۔ پتہ نہیں کیوں آشو، میرا دل کرتا ہے کہ بس سب کچھ سادگی سے ہو، میں ثنائیلا کی فیملی پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ عائشہ کو اپنے حساس سے بھائی کی یہ بات بہت اچھی لگی، تبھی اس نے فوراً کہا، ہاں تو ہم ایسا کب کر رہے ہیں؟ بس ولیمہ ہم البتہ دھوم دھام سے کریں گے۔ ہاں ولیمے پر جو کچھ مرضی کر لینا اجازت ہے۔ موہت نے اسے تسلی دی تو وہ فوراً ہی بچوں کی طرح خوش ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب، سکینہ آنکھیں کھول کر ہمیں دیکھتی کیوں نہیں؟ چاچی کا رنجیدہ لہجہ ڈاکٹر خاور کو کرب میں مبتلا کر گیا۔ انہوں نے نظر اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے اس ینگ سے لڑکے کو دیکھا جس کی لال آنکھیں رت جگہوں کی بھرپور غمازی کر رہی تھیں۔ ملگجہ سا حلیہ، بڑی ہوئی شیب، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے، چہرے پر پھیلی بے بسی نے اسے قابل رحم شخصیت بنا رکھا تھا۔ وہ سکینہ کے والدین کے ساتھ ساتھ تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے سکینہ کے بجائے وہ ان کا سگا بیٹا ہو۔ بس دعا کرو اعجاز، اللہ سکینہ پر کرم کرے، ڈاکٹر خاور نے اس کی فائل چیک کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کو کیا پتا، ایک ایک لمحہ بس دل کی گہرائیوں سے ایک ہی دعا نکل رہی ہے۔ اس نے سکینہ کے چہرے کو محبت سے دیکھا۔ میں جانتا ہوں اعجاز، لیکن ہم ڈاکٹرز اب سکینہ کے معاملے میں بے بس ہو چکے ہیں۔ ڈاکٹر خاور کی آنکھوں سے بھی رنج چھلکا۔ سکینہ ہمیشہ مجھ سے لڑتی تھی، اسے میں اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اب میرا دل کرتا ہے کہ وہ بس ایک دفعہ ٹھیک ہو جائے، میں ساری زندگی اسے اپنی شکل نہیں دکھاؤں گا۔ اعجاز کے لہجے میں آنسوؤں کی آمیزش شامل تھی۔ محبت بھی انسان کو بس نرا خوار ہی کرتی ہے۔ میں اس کے پیچھے تھا جبکہ وہ طلب کا پیالہ اٹھائے کسی اور کے پیچھے تھی۔ اعجاز کی بات پر ڈاکٹر خاور کو جھٹکا سا لگا۔ انہوں نے بے ساختہ نظر اٹھا کر سامنے کھڑے عام سے لڑکے کو دیکھا جو ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ یہ سب نصیبوں کے کھیل ہیں اعجاز، انسان اس معاملے میں بے بس ہے۔ ڈاکٹر خاور اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے دانستہ بات کا رخ موڑ دیا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب لوگ تقدیر کے ہاتھوں کٹھ پتلیاں ہیں۔ دنیا کے اسٹیج پر ہمارے پاس چہرے اور جسم ہوتے ہیں، ان کٹھ پتلیوں کو کنٹرول کرنے والا تقدیر کا ہاتھ بڑا ظالم ہے، وہ سب کو اپنی مرضی اور خواہش کے تابع چلاتا ہے، ہمارے پاس تو انگلی اٹھانے کا بھی اختیار نہیں۔ اعجاز سخت کنوتیت کا شکار تھا۔ ایسا نہیں کہتے پتر، تقدیر کا ہاتھ کبھی ظالم نہیں ہوتا، انسان کی خواہشیں ظالم ہوتی ہیں۔ اپنے دل کو اللہ کی رضا کے آگے ڈھیر کر دے، اس کے بعد دیکھ وہ تیرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ پہلے اس رب کا ہونا پڑتا ہے، آزمائشوں کی بھٹی میں جلنا پڑتا ہے، تب وہ بندے پر نظر کرم ڈالتا ہے۔ اللہ دیتا کمہار بڑی خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو میں شامل ہوا۔ پتہ نہیں چاچا تو کیسی باتیں کرتا ہے، ہم انسانوں میں اتنی طاقت کہاں اس کی آزمائشوں کی تاب لا سکیں۔ اعجاز زہر خون لہجے میں بولا۔ انسانوں میں ہی تو طاقت ہوتی ہے پتر، اللہ نے اسے ایسے ہی سب پر فضیلت نہیں دے رکھی۔ اللہ دیتا کمہار نے اپنے بھتیجے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دیا۔ مجھے لگتا ہے چاچا، اللہ نے تجھے بناتے ہوئے بس صبر اور شکر کی مٹی ہی گوندا ہے۔ اعجاز کے چہرے پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ پھیلی۔ اللہ نے تو سبھی کو ایک ہی مٹی سے بنایا ہوگا، یہ باقی تو سارے ایویں خود کے بہلانے کے شغل ہیں پتر۔
اللہ دیتے کے چہرے پر پھیلے سکون پر ڈاکٹر خاور کو رشک آیا۔ ماں جی کہاں ہیں؟ ڈاکٹر خاور نے جمیلہ مائی کی غیر موجودگی کو محسوس کیا تو پوچھ بھی لیا۔ وہ کملی آج اپنی دھی کا لوہے کا ٹرنک کھولے بیٹھی ہے، کہتی ہے سکینہ کو بے ترتیبی سے چڑ ہوتی ہے، جب کمرے میں واپس آئے گی تو اپنی چیزیں بکھرے دیکھ کر رولا ڈالے گی۔ اللہ دیتا کمہار کی بات پر ڈاکٹر خاور کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ فوراً ہی ICU سے نکلے۔ ان کے قدم پرائیویٹ وارڈ میں سکینہ کے کمرے کی طرف تھے۔ اماں جی میں اندر آ جاؤں؟ انہوں نے ہلکا سا جھانک کر کہا۔ جی ڈاکٹر صاحب آئے نا۔ جمیلہ مائی نے اپنی نم آنکھوں کو ہتھیلی کی پشت سے صاف کیا۔ یہ منظر ڈاکٹر خاور کو زیرک نگاہوں سے چھپ نہیں سکا تھا۔ انہوں نے سکینہ کے بیڈ پر پھیلی چیزوں کو دیکھا۔ سامنے ہی سیاہ رنگ کی جلد والی ایک ڈائری تھی۔ وہ خود کو اسے کھولنے سے نہیں روک پائے۔ ڈائری میں تاریخ کے لحاظ سے بے شمار شاعری لکھی ہوئی تھی۔ اس کی لکھائی بچکانہ لیکن شاعری کا انتخاب بہت میچور تھا۔ اس کا اندازہ تو ڈاکٹر خاور کو 2-4 صفحات پلٹنے پر ہی ہو گیا۔ مختلف صفحات پلٹتے ہوئے انہوں نے اس تاریخ پر نظر دوڑائی جس دن ان کی سکینہ کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی۔ وہاں ایک شعر درج تھا۔ کہتے ہیں لوگ تجھ کو مسیحا مگر یہاں ایک شخص مر گیا تجھے دیکھنے کے بعد۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے نا۔ جمیلہ مائی نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئے۔ آج نہ جانے کیوں ان کا دل بہت اداس تھا۔ سکینہ کو اپنی کتابوں سے بڑا پیار تھا، بہت سنبھال کر رکھتی تھی انہیں۔ جمیلہ مائی نے اپنے دوپٹے سے عشق کا عین کتاب صاف کرتے ہوئے انہیں بتایا۔ سکینہ تو ہر چیز ہی بہت سنبھال کر رکھتی تھی۔ ڈاکٹر خاور نے چونک کر جمیلہ مائی کا چہرہ دیکھا۔ انہیں احساس ہوا کہ جمیلہ مائی یہاں کمرے میں اپنے دل کا بوجھ بھی ہلکا کرتی رہی ہیں۔ ان کی سرخ متورم آنکھیں اس بات کی گواہ تھیں۔ انہوں نے بے ساختہ نظریں چراتے ہوئے سکینہ کی ڈائری کے اس صفحے پر نظر ڈالی جہاں اس نے اپنے ہاتھ سے آخری پیراگراف لکھا تھا، اور جب میں مر جاؤں تو مجھے کسی خشک پھول کی مانند محبت کی کسی کتاب میں قید کر لینا۔ جب زندگی میں کبھی فراغت پاؤ تو اس کتاب کے بوسیدہ اوراق میں بسی اس خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارتے ہوئے مجھے یاد کرنا، یا پھر مجھے ایسی جگہ دفن کرنا جہاں چاروں طرف پہاڑ ہوں، جہاں رات کو جگنوؤں کے قافلے اور دن کے وقت تتلیاں محو رقص ہوں، جہاں کسی موز اور پہاڑی چشمے کی آواز سماعتوں کو خوبصورت احساس بخشتی ہو، جہاں موت کا بدصورت احساس ڈیرے ڈال کر نہ بیٹھا ہو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو مجھے کہیں گھنے جنگلوں میں دفن کرانا، جہاں کسی پیڑ کے نیچے مسافر راستہ بھول کر آ پہنچے اور میری قبر پر انجانے ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھتے رہیں۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو مجھے میرے دوست محبت کی کسی کہانی میں دفن کرانا، جس کے کردار مر جائیں لیکن محبت ہمیشہ زندہ رہے۔ اگر ایسا بھی نہ کر سکو تو مجھے بس اپنے دل میں دفن کر لینا، کیونکہ تمہارا دل دنیا کی وہ واحد جگہ ہوگی جہاں مرنے کے بعد بھی میں یادوں کی صورت میں ہمیشہ زندہ رہوں گی۔ ڈاکٹر خاور کے اعصاب گیلی ریت کی طرح بوجھل ہو گئے۔ انہوں نے جھٹکے سے ڈائری کو بند کیا۔ ایک وحشت انگیز خیال نے کسی ضدی بچے کی طرح ان کا دامن پکڑا تو وہ گھبرا کر کھڑے ہو گئے۔ جمیلہ مائی نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ اتنی برق رفتاری سے کمرے سے نکلے گویا انہوں نے کمرے میں کوئی آسیب دیکھ لیا ہو۔ واٹ؟ ماہم کی نظریں اس خوبصورت انویٹیشن کارڈ پر جمی ہوئی تھی جہاں موحد رحیم کے ساتھ ثنائلہ زبیر کا نام جگمگا رہا تھا۔ یہ شادی کا کارڈ ابھی ابھی عائشہ کا ملازم ان کے ہاں دے کر گیا تھا، جسے دیکھ کر ماہم کو کرنٹ لگا۔ موحد کو شادی کے لیے یہ 2 ٹکے کی رائٹری ملی تھی کیا؟ ماہم نے ہاتھ میں پکڑا کارڈ میز پر تمسخرانہ انداز میں اچھالا۔ اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھی سمن آپی چونکی۔ تم جانتی ہو اس لڑکی کو؟ بہت اچھی طرح، اس نے طنزاً مزید کہا۔ ایسا لگتا ہے دونوں بہن بھائیوں کو نفسیاتی مریضوں کے علاوہ کوئی اور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ لڑکی کیا سائیکک ہے؟ سمن آپی نے پرائم ٹائم میں چلنے والے اپنے شو سے بمشکل نظریں ہٹا کر ماہم کی طرف دیکھا جس کا چہرہ خواہ تناؤ کا شکار لگ رہا تھا۔ تھوڑی بہت نہیں، اچھی خاصی، اس نے نزاکت سے ناک چڑھائی۔ تم کیسے جانتی ہو اسے؟ سمن آپی کی دلچسپی میں اضافہ ہوا۔ میری پیشنٹ رہی ہے، خیر سے۔ چلو، موحد بھی آدھا پاگل ہے اور یہ بھی، گزارا اچھا ہو جائے گا۔ ماہم کہکا لگا کر ہنسی۔ لیکن وہ لڑکی موحد جیسے معذور شخص سے شادی کے لیے کیسے تیار ہو گئی؟ سمن آپی الجھن کا شکار ہوئیں۔ بتایا تو ہے کہ پاگل ہے، موحد کا پیسہ دے کر فدا ہو گئی ہوگی۔ ویسے بھی اپنے سیٹ اپ میں تو موحد کو کوئی رشتہ ملنے سے رہا، اور وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے، اس لیے دونوں کا گزارا ہو جائے گا۔ موحد کو بیوی مل جائے گی اور اس سے پیسہ۔ ماہم کے لہجے میں طنز کی آمیزش شامل ہوئی۔ ولیمے کا فنکشن تو بڑے ٹاپ کلاس جگہ پر کر رہے ہیں وہ لوگ۔ سمن آپی نے کارڈ اٹھا کر دیکھا۔ سو واٹ؟ ماہم نے ناک چڑھائی۔ موحد کے ساتھ ساتھ عائشہ کو بھی نپٹا دیتے ہیں یہ لوگ، سمن آپی نے بھی تمسخرانہ لہجے میں کہتے ہوئے ٹی وی کا چینل تبدیل کیا۔
عائشہ تو آج کل رامز کے چکروں میں ہے، وہ رامز علی جسے میں نے ریجیکٹ کیا تھا۔ ماہم نے نخوت زدہ لہجے میں انہیں یاد دلایا۔ رامز تو اچھا خاصا ہینڈسم بندہ تھا، تم نے خواہ سے مس کیا۔ سمن آپی کو ابھی تک یہ دکھ نہیں بھولا تھا۔ دفع کریں آپی، کون اس پھلبڑی کے مریض کو دیکھ دیکھ کے اپنی طبیعت خراب کرے۔ عائشہ کا تو ایسا سٹیمنا بن چکا ہے، اسے عادت ہے ایسے لوگوں میں رہنے کی۔ ماہم کی نزاکت عروج پر تھی۔ سمن آپی اس کی بات پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم جاؤ گی موہت کی شادی پر؟ آف کورس، اس نے اپنی راج ہنس جیسی گردن اٹھا کر بڑے تفاخر سے کہا۔ آپ بھی چلیے گا، انصر بھائی اپنی نئی نویلی بیوی کے ساتھ آئے ہوں گے، چلو شغل رہے گا۔ ہاں لیکن اس سے پہلے مجھے اس فنکشن کے لیے خصوصی تیاری کرنا ہوگی، ثنا آپی نے ہنستے ہوئے یاد دلایا۔ وہ تو خیر مجھے بھی کرنا پڑے گی، میں چاہتی ہوں کہ اس فنکشن میں بس لوگ دولہا اور دلہن کو چھوڑ کر ہم دونوں بہنوں کے گردی طواف کرتے رہیں۔ ماہم کا لہجہ خود پسندی کے شہد میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ تو ہم بغیر تیاری کے بھی چلے جائیں تو ایسا ہی ہوگا۔ سمن آپی کی خوش فہمیاں بھی ماہم سے کم نہیں تھیں، دونوں بہنیں اب ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس رہی تھیں۔ مومانی جان کا دماغ ٹھیک ہے جو وہ نابیہ کے لیے منہ اٹھا کر رامز کا رشتہ مانگنے آ گئی؟ شہیر کو نہ جانے کی غصہ آ رہا تھا جبکہ ثنائلہ کے دوپٹے پر گوٹا لگاتی اس کی والدہ نے ناگواری سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ اس میں دماغ کی خرابی کی کیا بات ہے، ان کا بیٹا ہے، جہاں مرضی رشتہ لے کر جائیں۔ ثنائلہ نے برہمی سے دو ٹوک انداز میں جواب دیا۔ ان کو کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا، نابیہ ہمارے پڑوس میں رہتی ہے اور ہمارے خاندان کے ساتھ ان کی فیملی کے اچھے تعلقات ہیں، اس کے گھر والے کیا سوچیں گے؟ شہیر کی اوٹ پٹانگ منطق پر ثنائلہ کا دماغ گھوم گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نابیہ کے لیے رشتہ نہیں بھیج سکتا۔ دوسری بات یہ کہ اس کی فیملی کا دماغ خراب ہے جو وہ کچھ غلط سوچیں گے۔ آخر کار رامز میں برائی ہی کیا ہے؟ وہ اب ماتھے پر بر ڈالے شہیر کو دیکھ رہی تھی۔ مومانی جان کو آپ تو نظر نہیں آئیں، نابیہ میں کون سے ہیرے جڑے ہوئے ہیں؟ شہیر ایک دم مشتعل ہوا۔ نابیہ میں اب بھی وہی ہیرے جڑے ہوئے ہیں جو کسی زمانے میں تمہیں بھی نظر آتے تھے، ثنائلہ نے طنز کیا۔ مجھے تو کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ شہیر کے مشکوک انداز پر ثنائلہ غصے سے کھڑی ہوئی۔ تم خود جو دوسروں کی ہر وقت چکر دینے کی کوشش میں رہتے ہو، اس لیے تمہارا ذہن ہی گھن چکر بن چکا ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی کمرے سے نکلی اور چھت کے ذریعے نابیہ کے ہاں پہنچ گئی۔ وہ سامنے واشنگ مشین لگائے کپڑوں کا ڈھیر دھونے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالتے ہی نابیہ کو اندازہ ہوا کہ اس کا مزاج کچھ برہم ہے۔ کیا ہوا، شہیر کے ساتھ منہ ماری ہو گئی کیا؟ اس نے تار پر کپڑے پھیلاتے ہوئے ثنائلہ کا سرخ چہرہ دلچسپی سے دیکھا۔ اس کو بکواس کرنے کے علاوہ اور کوئی کام آتا بھی کب ہے؟ جب سے پاکستان آیا ہے کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑتا ہی رہتا ہے۔ ثنائلہ نے اس کے ساتھ دھلے ہوئے کپڑے تار پر پھیلاتے ہوئے تلخی سے کہا۔ دفع کیا کرو، خالی دماغ تو ویسے بھی شیطان کا گھر ہوتا ہے، نابیہ نے ہنستے ہوئے کہا اور بالٹی میں سے چادر نکال کر نچوڑنے لگی۔ کوشش تو بہت کرتی ہوں لیکن اس کی باتوں میں واہیات پن اتنا عروج پر ہوتا ہے کہ خود پر ضبط کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ثنائلہ کی بات پر نابیہ کھلکھلا کر ہنسی۔ غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا جانے من، آج کل تو ویسے بھی تمہیں اپنا خیال رکھنا چاہیے۔ پیا کے گھر جو جانا ہے، پیا کے اللہ جانے کون سے ایسے کام ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ثنائلہ کو آج کل سبھی پر غصہ تھا۔ نابیہ حیران ہوئی۔ کیوں، کیا ہوا؟ کل عائشہ مجھے ولیمے کے ڈریس کی سلیکشن کے لیے لے کر گئی تھی، موصوف پتہ نہیں کہاں بزی تھے، بندہ کم از کم ساتھ تو چل سکتا ہے نا؟ ثنائلہ نے اپنی ناراضگی کی وجہ بتائی۔ تمہیں پتہ تو ہے کہ وہ پبلک کی جگہوں پر جانے سے دانستہ گریز کرتا ہے، اور تم لوگ کہاں اسے مارکیٹ میں لیے پھرتے؟ نابیہ نے فوراً ہی موہت کی طرفداری کی۔ بندہ فون پر تو بتا سکتا ہے نا، میرا کتنا دل کر رہا تھا کہ موہت کی پسند سے ولیمے کا ڈریس لوں۔ ثنائلہ ناراض تھی۔ اوف، تم کب بڑی ہوگی؟ نابیہ نے تنبیہی نگاہوں سے اسے گھورا۔ تم نے اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کیا؟ نہیں، اسے خود سمجھنا چاہیے تھا۔ ثنائلہ کے بچکانہ انداز پر نابیہ نے ایک جھانپڑ اس کے کندھے پر رسید کیا۔ اس کو تو شادیوں کا بہت تجربہ ہے نا جو اسے خود سمجھنا چاہیے تھا۔ کچھ خوف خدا کرو لڑکی، کتنی تخیلاتی اور تصوراتی ذہن کی مالک ہو تم، اب پریکٹیکل ہو جاؤ، سمجھی؟ جس دن پریکٹیکل ہو گئی اس دن سب سے زیادہ وہی سر پکڑ کر روتا پھرے گا۔ ثنائلہ کی بات پر نابیہ نے یوں دیکھا جیسے اس کی بات کی سمجھ نہ آئی ہو۔ مائی ڈیئر، میری انہی تصوراتی باتوں پر تو وہ فدا ہوا تھا۔ ثنائلہ کا موڈ اب خوشگوار ہوا، وہ اب سب کچھ بھلائے اس کے ساتھ باقی ماندہ کپڑے دھلوانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے سنا ہے کہ لوگ مجھ سے خفا ہیں۔ شام کو موہت کی غیر متوقع طور پر آنے والی کال نے اسے حیران کیا۔ آپ کو کون سا کسی کی پرواہ ہے؟ ثنائلہ نے بھی شکوہ کرنے میں دیر نہیں کی۔ دوسری جانب وہ ہنسا۔ ثنائلہ، تم نے وہ شعر سنا ہے؟ کون سا؟ اس کے فوراً ہی کان کھڑے ہوئے۔ وہ جو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے،
غم زندگی کہاں، ابھی وحشتوں سے فرصت، تیرے ناز بھی اٹھا لیں گے، ابھی زندگی پڑی ہے۔ موہت کا شرارتی لہجہ سنائلا کے اندر ڈھیروں پھول کھلا گیا۔ بدگمانی کے سارے بادل اسے فضاؤں میں تحلیل ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ بہت دنوں کے بعد اس نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ دیکھیں زویا، میں آپ سے بھی کسی بھی صورت میں کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتا، آپ پلیز چلی جائیں یہاں سے۔ ڈاکٹر خاور نے آج بے رخی کے سارے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ ڈاکٹر زویا ابھی بھی ڈھٹائی سے ان کے سامنے جم کر کھڑی تھی۔ میں ایسے نہیں جاؤں گی، پہلے آپ مجھے معاف کریں۔ ڈاکٹر زویا نے بے چارگی کے ساتھ اس دشمن جان کو دیکھا جو آج صدیوں کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھ سے معافی مانگنے کے بجائے سکینہ کے والدین سے معافی مانگیں، جن پر آپ کی وجہ سے ایک بڑی قیامت آئی ہے۔ ڈاکٹر خاور نے اجنبی انداز اپنایا۔ انہیں نہ جانے کہ اس لڑکی کو دیکھ کر اپنا فشار خون بلند ہوتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ میں ان سے معافی مانگ کر ہی آپ کے پاس آئی ہوں۔ ڈاکٹر زویا کی بات پر انہیں جھٹکا لگا۔ کیا کہا ہے آپ نے ان سے؟ وہ ایک دم کھڑے ہوئے۔ میں نے ان سے کہہ دیا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ اس دن میری ہی باتوں کی وجہ سے سکینہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ ڈاکٹر زویا کی بات پر انہیں دھچکا سا لگا۔ ہوئے تم دوست جس کے، دشمن اس کا آسماں کیوں ہو؟ وہ غصے سے بڑبڑائے۔ کوئی اور فضول بات تو نہیں کی آپ نے ان سے؟ وہ ایک دم ہی بے چین ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب میں اتنی بھی ظالم نہیں ہوں ڈاکٹر خاور، مجھے احساس ہے کہ کون سی بات ان کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی ہے۔ ڈاکٹر زویا کا لہجہ عجیب سا تھا۔ کاش تھوڑا سا احساس آپ پہلے بھی کر لیتی تو کم از کم آج سکینہ اس حالت میں ICU میں نہ ہوتی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی گلا کر گئے۔ آئی ایم سوری ڈاکٹر خاور، میں نے یہ بہت گھٹیا حرکت کی۔ یقین کریں مجھے ساری رات نیند نہیں آتی۔ سکینہ کا چہرہ میرے ذہن سے ہٹتا ہی نہیں۔ زویا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ انسان بہت ظالم اور خودسر ہوتا ہے۔ جب اس کے ہاتھ میں ہلکا سا بھی کسی چیز کا اختیار آ جائے تو وہ اس کا استعمال بے دردی سے کرتا ہے۔ آپ کو پتہ نہ تھا نا کہ سکینہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اس لیے آپ نے سارا زہر اس کے سامنے اگل دیا۔ اگر کوئی اور لڑکی ہوتی تو آپ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی تھیں۔ ڈاکٹر خاور کے لفظوں میں ایک تلخ حقیقت پوشیدہ تھی۔ زویا نے بے اختیاری اپنی نظریں چرائیں۔ لیکن میں نے یہ سب آپ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر کیا تھا ڈاکٹر خاور۔ ڈاکٹر زویا کا یہ جملہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ آفس میں قدم رکھتی عائشہ نے سنا تھا۔ وہ پہلے ہی قدم پر ٹھٹک گئی۔ سامنے ہی ڈاکٹر خاور اپنی کرسی کے پاس کھڑے تھے، جبکہ ان کے سامنے آنسو بہاتی ڈاکٹر زویا کو دیکھ کر عائشہ کو لگا جیسے وہ کسی غلط موقع پر یہاں آ گئی ہو۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا۔ وہ ایک دم ہی مڑی۔ عائشہ میری بات تو سنو۔ ڈاکٹر خاور بےتابی سے اس کے پیچھے لپکے۔ ڈاکٹر زویا کو آج پہلی دفعہ لگا کہ وہ ہار گئی ہیں۔ وہ وہیں ان کے آفس کی کرسی پر بیٹھ کر دھواں دھار رو پڑی۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج آنسوؤں پر ان کا کوئی زور نہیں تھا۔ یہاں بیٹھو اور آرام سے بات کرو مجھ سے۔ ڈاکٹر خاور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے استحقاق بھرے انداز سے زبردستی بینچ پر بٹھایا۔ ہر بات پر ایسے اوور ریئیکٹ نہیں کرتے۔ انہوں نے ہلکی سی جھنجھلاہٹ سے اس کا ناراض چہرہ دیکھا۔ میں نے کیا کہا آپ سے؟ اس نے اپنے نچلا لب کچلتے ہوئے ڈاکٹر خاور کا پریشان انداز دیکھا۔ ادھوری باتیں اور ادھورے جملے سن کر اپنی مرضی کی داستانیں تخلیق کرنے والے لوگ ہمیشہ دکھ ہی اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر خاور نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ساری دنیا کی لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے آپ نے، آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ وہ بری طرح چڑھ کر بولی۔ ڈاکٹر خاور اس کی بات پر کہکا لگا کر ہنسے۔ صبح کی دلکشی میں ایک دم ہی اضافہ ہوا۔ میں نے تھوڑی لگایا ہے، خود آتی ہیں میرے پیچھے۔ انہوں نے مزید چڑھایا اور وہ بھی چڑھ گئی۔ ہاں ایسے ہی شہزادہ گلفام ہے نا آپ۔ خیر اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ انہوں نے اپنی فرضی کالر اوپر کیے۔ ان کے غیر سنجیدہ انداز پر عائشہ کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہوئیں۔ ڈاکٹر خاور کے دل کو کچھ ہوا۔ مائی گاڈ، تم کتنی شکی مزاج لڑکی ہو عائشہ۔ انہوں نے بہت محبت سے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا جسے اس نے بڑی بے رخی سے جھٹک دیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر ایک دفعہ پھر مسکرائے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو، ساری دنیا کی لڑکیاں اگر میرے پیچھے ہوں تو تمہارے خوش ہونے کے لیے یہ احساس کافی نہیں کہ میں صرف ایک لڑکی کے پیچھے ہوں۔ انہوں نے دانستہ ہلکا پھلکا انداز اپنایا۔ عائشہ کے چہرے سے تناؤ کچھ کم ہوا۔ مجھے کیا پتا، اس کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا۔ میری طرف دیکھ کر کہو، تمہیں نہیں پتا؟ ڈاکٹر خاور نے شرارت سے اس کی ٹھوڑی کو اوپر کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ گڑبڑا سی گئی۔ اس کا بلش ہوتا چہرہ انہیں لطف دے گیا۔ اب یہ محترمہ کون سی داستانیں امیر حمزہ سنا رہی تھی؟ سکون نہیں ہے انہیں؟ عائشہ کی سوئی ابھی بھی ڈاکٹر زویا میں اٹکی ہوئی تھی۔ سوال تو خاصا مختصر ہے لیکن جواب خاصا لمبا ہے، اس لیے میرے ساتھ ڈاکٹرز کیفے تک چلو، راستے میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے بازو سے پکڑ کر اسے اٹھایا، پھر راستے میں اسے آہستہ آہستہ ساری بات بتاتے گئے۔ عائشہ کی آنکھیں کھلتی گئیں۔ اوہ، یہ خوبصورت چہرے اتنے بے رحم کیوں ہوتے ہیں؟ عائشہ کا دکھ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سب ایسے نہیں ہوتے،
ہاں، جو ایسے ہوتے ہیں وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں دوسروں کا دل دکھانے کا پرمٹ دے رکھا ہے۔ انہوں نے ڈبل روٹی پر جیم لگاتے ہوئے سادگی سے کہا، کیا واقعی ڈاکٹر زویا کو یہ غلط فہمی ہو گئی تھی کہ سکینہ آپ سے محبت کرتی ہے، یا حقیقت میں ایسا تھا؟ عائشہ کے سوال پر ان کا جیم لگاتا ہاتھ فضا میں معلق ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے دانستہ ہلکے پھلکے لہجے میں پوچھا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی، عائشہ نے سادگی سے کہا۔ اچھا فرض کرو اگر واقعی ایسا ہو تو کیا سکینہ کا یہ قصور اتنا بڑا ہے کہ اس کی ذات کی تسلیل کی جائے اور اس کی دھجیاں تک اڑا دی جائیں؟ وہ تھوڑا سا تلخ ہوئے۔ ہرگز نہیں، محبت پر بھلا کب کسی کا زور چلتا ہے، اور سکینہ بیچاری تو بہت معصوم سی لڑکی ہے۔ عائشہ کی سادگی ڈاکٹر خاور کے دل کو چھو گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھتے رہ گئے۔ ایک بات بتاؤ عائشہ، کیا محبت ظاہری چہرے کو دیکھ کر ہوتی ہے؟ کیا تم اس بات پر یقین رکھتی ہو؟ انہوں نے کھوجتی نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا۔ ظاہری خوبصورتی کے عکس کو بھی ہم جھٹلا نہیں سکتے، وہ صاف گوئی سے بولی۔ جس محبت کی میں بات کر رہا ہوں وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہوتی ہے۔ جس محبت کی تم بات کر رہی ہو وہ محبت نہیں، ایگریمنٹ ہوتا ہے، جس میں ہم اگلے بندے کی شخصیت، اس کا سٹیٹس، تعلیم، جاب اور بہت سے دوسرے لوازمات دیکھ کر متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کی تلخی عائشہ کا دل دکھا گئی۔ ڈاکٹر خاور، میں بھی ایسی ایگریمنٹ ٹائپ محبتوں پر یقین نہیں رکھتی، لیکن افسوس کہ ہم جس معاشرے میں سانس لیتے ہیں وہاں ان سب چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ عائشہ نے فوراً ہی صفائی دی تو وہ پیکے سے انداز سے زبردستی مسکراتے ہوئے بولے، میں ایسے معاشرے کے دوغلے پن سے نفرت کرتا ہوں جہاں سکینہ جیسی لڑکی کو اگر مجھ جیسے شخص سے محبت ہو جائے تو معاشرہ اسے اوقات میں رہنے کے درس دینے لگے، اور اگر مجھ جیسے شخص کی زندگی میں ایسی معزول لڑکی آ جائے تو معاشرہ اسے قبول ہی نہ کرے۔ کیسا بدبودار معاشرہ ہے ہمارا! ہم لوگوں کو ان چیزوں کی سزا دیتے ہیں جن میں ان کا کوئی دوش نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر خاور کی باتوں پر عائشہ گھبرا گئی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں خوف کی لہر پوری قوت سے نمودار ہوئی۔ مجھے صرف اتنا کہنا ہے عائشہ، تم معاشرے کے عام لوگوں کی طرح مت سوچا کرو، مجھے تکلیف ہوتی ہے، کم از کم تم سب لوگوں کو جینے کا حق دیا کرو۔ تم دنیا کی واحد لڑکی ہو جو مجھے ایسے ہی سمجھتی ہو جیسے کہ میں ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے تم میرا پتو ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے دنیا اچھی لگتی ہے۔ ان کی آنکھوں میں عائشہ کے لیے اتنی محبت تھی کہ اس کے سارے خدشے اور وہم بھاپ بن کر اڑ گئے۔ سخت ناراض ہوں میں آپ سے، آپ نے تو مجھے ہر معاملے میں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا ہے۔ رامس اس دن اچانک ہی عائشہ کے گھر چلا آیا اور وہ جو لان میں اپنا کینوس رکھ کے اپنی ایک پینٹنگ میں کام کرنے میں مصروف تھی، اس کی بات پر چونک گئی۔ یہ تم کیوں ناراض ہو کر پہاڑ پر چڑھے بیٹھے ہو؟ عائشہ نے اسے چھیڑا جو منہ پھلائے لان چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے رکھی چائے اور دوسرے لوازمات ٹھنڈے ہو رہے تھے، لیکن اس نے بھی شاید آج انہیں ہاتھ نہ لگانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ آپ کے بھائی کی ڈیٹ فکس ہو گئی، آپ نے مجھے بتایا تک نہیں؟ رامز کے شکوے پر وہ ہنسی۔ توبہ ہے، کیسے لڑکیوں کی طرح گلے کر رہے ہو؟ میں اور ماما خود جا کر تمہارے ہاں کارڈ دے کر آئے ہیں اور تمہاری ماما کو ساری تفصیل بھی، لیکن آپ نے یہ تو نہیں بتایا تھا کہ آپ لوگ میری ہی کزن پر ہاتھ صاف کر رہے ہیں۔ رامز کی بات پر وہ ایک دفعہ پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اف، آج تو تم بہت جلے کٹے الفاظ استعمال کر رہے ہو۔ جب دل پر چوٹ لگتی ہے تو پھر ایسے ہی راگ دل سے نکلتے ہیں، اس نے برا سا منہ بنا کر کہا تو عائشہ جھٹ سے بولی، اب ایسی بھی کوئی چوٹ نہیں جتنی دہائی تم دے رہے ہو۔ غضب خدا کا، میری ہی سگی پھپھو ذات کے ساتھ آپ لوگ رشتہ کرائے اور کانو کان خبر تک نہ ہونے دی؟ رامز نے نروٹھے انداز سے کہا، بائے گاڈ، ہمیں تو خود پتہ نہیں تھا، وہ تو تمہارے کزن شہیر نے ذکر کیا تو پتہ چلا۔ عائشہ نے اسے صفائی دینے کی کوشش کی۔ جانے دیں، اب اتنی بھی اوور ایکٹنگ نہ کریں آپ۔ رامز کو قطعاً بھی یقین نہیں آیا۔ اف، کتنے فضول انسان ہو تم، پتہ تو ہے تمہیں میری ناک کے نیچے سے بڑے بڑے طوفان گزر جاتے ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ فخر کی نہیں بلکہ شرم کی بات ہے۔ رامز کی بے تکلفی پر اس نے گھور کر اس کو دیکھا جو جوتے کی نوک سے اچھی خاصی لان کی گھاس کا بیڑا غرق کر رہا تھا۔ اچھا، انسانوں کی طرح بیٹھو، اس معصوم گھاس پر غصہ نکالنے کی ضرورت نہیں، چائے گرم کرواؤں تمہارے لیے؟ عائشہ نے دلچسپی سے اس کا خفا خفا سا چہرہ دیکھا۔ ہرگز نہیں پیوں گا، اس نے صاف انکار کیا۔ اچھا پھر بتاؤ کہ تمہارا موڈ کیسے ٹھیک ہوگا؟ عائشہ اپنا کام چھوڑ کر اب اس کے سامنے آ بیٹھی۔ آپ مجھے نابیہ اور سنائرہ کو کسی اچھی سی جگہ پر ڈنر کروائیں۔ اس کی فرمائش پر وہ حیران ہوئی۔ وہ کس خوشی میں؟ اپنے بھائی کی میری کزن کے ساتھ شادی کی خوشی میں، جھٹ سے وضاحت ہوئی۔ چلو تمہاری خاطر یہ نقصان بھی اٹھا لیتے ہیں۔ عائشہ کی آنکھیں شوخی سے جگمگائیں۔ ویسے یہ نابیہ وہی ہے نا جس پر تم نظر رکھے بیٹھے ہو؟ جی بالکل وہی ہے۔ اس کا موڈ ایک دم خوشگوار ہوا۔ آپ ملی ہیں اس سے؟ اس نے عجلت بھرے انداز سے پوچھا۔
ہاں، سرسری سی ملاقات تو ہوئی ہے تمہاری کزن کے ہاں۔ عائشہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر کیسی لگی وہ آپ کو؟ رامز کی بےتابی پر وہ مسکرائی۔ لڑکی تو اچھی خاصی ٹھیک ہے، ذہنی حالت بھی ٹھیک لگ رہی تھی اس کی، پھر وہ تمہارے لیے کیسے مان گئی؟ عائشہ نے اسے چھیڑا۔ ذہنی حالت ہی تو نہیں ٹھیک، ورنہ بھلا وہ کیسے مانتی؟ اس نے خود بھی اپنا مذاق اڑایا جو عائشہ کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ کیوں؟ تم میں کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تو آپ اپنی سائیکالوجسٹ فرینڈ سے پوچھیں، پوری ایک لسٹ مرتب کر کے آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گی۔ وہ تھوڑا سا سنجیدہ ہوا۔ تمہارا تو پتہ نہیں، لیکن اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ اس میں کس چیز کی کمی ہے۔ عائشہ نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا جس کے چہرے پر تحیر کے سائے نمایاں تھے۔ کس چیز کی؟ رامز نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ عقل کی۔ عائشہ کی بات پر وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ اسے بے تحاشا ہنستے ہوئے دیکھ کر عائشہ بھی مسکرا دی اور اس نے دل ہی دل میں اسے ہمیشہ ہنستے رہنے کی دعا دی۔ وہ بہت خوبصورت، سرسبز، خوشنما اور سرخ گلابوں سے ڈھکی ایک وادی تھی۔ تاحت نگاہ ہریالی اور پس منظر میں سرسبز و شاداب پہاڑوں پر خوردور پھول ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی نے آسمان سے ستارے توڑ کر وہاں ٹانگ دیے ہوں۔ اس خوبصورت اور دل آویز وادی میں وہ چاندی کے جسم والی لڑکی سفید رنگ کے پریوں کے لباس میں آسمان سے اتری کوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ اس قدر دلکش اور حسین دکھائی دے رہی تھی کہ اس پر نظر ٹھہرانا دشوار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دونوں بازو پھیلائے آسمان سے گرنے والی پھوار کو اپنی ہتھیلیوں پر محسوس کر رہی تھی۔ اسے اچانک کچھ ہوا اور اس نے وادی میں موجود تتلیوں کے ساتھ رقص کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے رقص میں کسی پہاڑی چشمے کسی دیوانگی اور تیزی آ گئی۔ اس کا جسم اس کے اختیار میں نہیں رہا، وہ خود کو روئی کے گالوں سے بھی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ فخر و غرور کی لہریں اس کے پورے وجود کا احاطہ کر چکی تھیں۔ ایک دم ہی منظر بدلا۔ اس چاندی کے جسم والی لڑکی کا پاؤں پھسلا اور وہ خود کو بہت بلندیوں سے نیچے پستیوں میں گرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے سخت خوفزدہ نظروں سے زمین کی پستیوں کو دیکھا جو اس کا مقدر بننے والی تھی۔ وہ بڑی قوت سے بے تحاشا کیچڑ اور غلاظت سے بھری زمین پر گری۔ اس کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر اپنے چٹکتے ہوئے اعصاب کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی۔ وہ اباں کی پتلیوں کو گھما کر اپنے ارد گرد پھیلی تیرکی اور فضا میں پھیلی بدبو کو محسوس کر رہی تھی۔ اسے اپنے کیچڑ زدہ جسم سے گھن آ رہی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے جسم کو ٹٹولا تو خوف کی ایک سرد لہر اس کے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ اسے محسوس ہوا کہ بہت سے حشرات الارض اس کے وجود سے چمٹے ہوئے ہیں۔ اس نے سانس روک کر ایک عجب دیوانگی سے ایک پتنگے نما چیز کو کھینچا تو اسے یہ دیکھ کر دھچکا لگا کہ وہ ایک مردہ پتنگا تھا۔ اس کی آنکھیں تیرکی سے مانوس ہوئیں اور اسے احساس ہوا کہ اس کا سارا ہی جسم ان مردہ پتنگوں کے لباس سے ڈھکا ہوا ہے۔ خوف، وحشت اور سراسیمگی کے عالم میں اس نے اپنے چہرے کو ٹٹولا تو اسے اپنی رگوں کو خوف سے منجمد کر دینے والی انہونی کا احساس ہوا۔ اسی وقت اسے ادراک ہوا کہ وہ کسی گہری کھائی میں گری ہوئی ہے اور اوپر سے آنے والی ہلکی سی روشنی کی لکیر کے ساتھ ہی اس نے سرن زدہ دیوار کے پاس گرا شیشے کا ٹکڑا دیکھا تو اس نے لپک کر اٹھا لیا۔ اس آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی اس کے منہ سے نکلنے والی چیخ بہت دل خراش اور بے ساختہ تھی۔ اس کے خوبصورت جسم کے اوپر ایک بوڑھی مادہ گد کا بدصورت چہرہ سجا ہوا تھا، بہت ہی خوفناک، عجیب اور دل دہلا دینے والے خواب کے زیر اثر اس کی آنکھ کھلی۔ ماہم نے مضطرب و متوحش آنکھوں سے اپنے کمرے میں کسی نادیدہ شے کو تلاش کرنا چاہا۔ کمرہ بالکل خالی تھا اور 0 واٹ کے بلب کی روشنی میں اس نے فوراً اٹھ کر سنگار میز کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا چہرہ دیکھا۔ ایک پرسکون سی سانس اس کے فضا میں خارج کی۔ اس کے وجود کے اوپر اس کا اپنا ہی چہرہ تھا جو اس وقت پسینے سے تر، وحشت زدہ اور خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ پھینک کر ایک دفعہ پھر خود کو یقین دلایا۔ وہ ایک عجیب دیوانگی کے عالم میں اپنے کپڑوں کو چھٹک رہی تھی۔ اسے لگا تھا کہ کہیں کوئی ایک آدھ مرا ہوا پتنگا اس کے وجود کے ساتھ چمٹا ہوا نہ رہ گیا ہو۔ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے۔ باہر سے رات کے ہولناک سناٹے میں جھینگروں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اسے نہ جانے کیوں یہ وہم لاحق ہو گیا تھا کہ وہ بوڑھی گد کہیں آس پاس ہی ہے۔ اس خیال نے اسے ایک دفعہ پھر بے چین کر دیا۔ بہت ہی عجیب، فضول اور بے تکا سا خواب ہے یہ تو۔ صبح ڈائننگ ٹیبل پر ماہم سمن آپی اور ماما کے سامنے نہ چاہتے ہوئے بھی ذکر کر گئی، جسے سنتے ہی سمن آپی نے کھل کر تبصرہ کیا، اچھا مجھے تو یہ کوئی خبردار کر دینے والا خواب لگ رہا ہے، بہت بامعنی سا۔ ماما تھوڑا سا پریشان نظر آئیں۔ کم آن ماما، آج کل کے دور میں بھلا کون خوابوں پر یقین کرتا ہے؟ سمن نے مذاق اڑایا۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، سچے خوابوں کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا۔ کئی دفعہ ایسے خواب مستقبل کی کئی پریشانیوں سے بچا جاتے ہیں۔ میں کسی عالم سے پوچھوں گی۔ ماما حد درجہ سنجیدہ نظر آ رہی تھیں۔
لو جی، تم نے ماما کو اچھے کام پر لگا دیا، اچھا ہے بزی رہیں گی۔ سمن نے طنزیہ نگاہوں سے ماہم کو دیکھا جو آج اچھی خاصی یسمردہ سی دکھائی دے رہی تھی۔ ماما، گد تو مردہ جسم کا گوشت کھاتی ہے نا؟ ماہم کی سوئی ابھی بھی اپنے خواب میں ہی اٹکی ہوئی تھی۔ تم کن چکروں میں پڑ رہی ہو یار؟ جسٹ کول ڈاؤن، بی ریلیکس۔ سمن آپی بیزار ہوئی۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتی آپی، صبح ہونے تک مجھے یہی محسوس ہوتا رہا کہ وہ گد میرے بیڈ روم میں ہے۔ ماہم حقیقتاً پریشان تھی۔ کم آن ماہم، تمہارے بیڈ روم میں صرف تم ہوتی ہو، اب کیا تمہیں خود پر گد کا گمان ہوتا رہا؟ یہ بات البتہ بہت مضحکہ خیز ہے۔ سمن آپی نے پائن ایپل جوس بڑی نزاکت سے پیتے ہوئے ماہم پر طنز کیا جو اسے خاصا ناگوار گزرا، لیکن نہ جانے کیوں وہ چپ رہی۔ بیٹا تم ٹینشن نہ لو، اللہ بہتر کرے گا، میں تمہارا صدقہ بھجواتی ہوں کہیں۔ ماما نے ماہم کی اتری ہوئی شکل دیکھ کر تسلی دی تو ایک دفعہ پھر ایک طنزیہ مسکراہٹ سمن کے چہرے پر پھیل گئی، جبکہ ماہم ہنوز الجھن کا شکار نظر آ رہی تھی۔ ڈاکٹر علی آج کل کہاں گم ہیں آپ؟ کوئی لفٹ ہی نہیں کروا رہے۔ خاور کو ماہم کی فون کال اس وقت ملی جب وہ سکینہ کے آئی سی یو کے بالکل باہر تھے۔ ان کی نگاہیں سکینہ کے زرد چہرے پر تھیں جس پر زندگی کے رنگ آہستہ آہستہ مدھم ہوتے جا رہے تھے۔ کہاں جانا ہے، بس زندگی کے جھمیلے سکھ کا سانس لینے کہاں دیتے ہیں، انہوں نے زبردستی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ویسے آپ کہاں گم ہیں آج کل؟ میں آج کل معذور بچوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایک میوزیکل شو کی تیاریوں میں ہوں۔ ماہم کی بات پر ڈاکٹر خاور کو حیران ہوئے۔ اٹس امیزنگ، کب ہے فنکشن؟ انہوں نے فوراً ہی دریافت کیا۔ 1 جنوری کو، نئے سال کا آغاز کسی نیک کام سے کرنا چاہیے نا؟ دوسری جانب ماہم کی اداکاری عروج پر تھی۔ دیٹس گڈ، میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے گا۔ انہوں نے فوراً ہی اپنی خدمات کی پیشکش کی جسے سن کر ماہم کا چہرہ کسی گلاب کے پھول کی طرح کھل اٹھا۔ جی ضرور، آپ کی ہیلپ کے بغیر تو میں ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ ماہم کی بات نے انہیں ٹھٹک کر رکنے پر مجبور کیا۔ وہ کیوں بھئی؟ وہ خود کو پوچھنے سے نہیں روک پائے۔ بھئی سچ بات کہوں، مجھے ایسے چیریٹی پروگرامز کرنے کا کوئی تجربہ نہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں۔ ماہم کے صاف گوئی پر وہ مسکرائے۔ اپنی دوست عائشہ کی خدمات حاصل کریں نا، انہوں نے جان بوجھ کر اسے چھیڑا۔ دوسری جانب عائشہ کا نام سن کر ماہم کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ وہ آج کل اپنے بھائی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف ہے، اس نے فوراً ہی وضاحت کی۔ اچھا، ویسے ان کی اپنی شادی کب ہے؟ خاور کو اب اس سے بات کرنے میں لطف آنے لگا۔ اس کی بھی جلد ہی ہو جائے گی، ماہم نے گڑبڑا کر جواب دیا۔ انگیجمنٹ تو ہو چکی ہے نا اس کی؟ آئی تھنک آپ کے پیشنٹ رامس علی کے ساتھ؟ خاور کی بات پر وہ ایک دم پھر سٹپٹا سی گئی۔ جی، اس نے مختصراً جواب دیا۔ پہلی دفعہ احساس ہوا کہ بعض دفعہ بہت چھوٹے چھوٹے بے ضرر سے جھوٹ بھی گلے پڑ جاتے ہیں اور ان سے پیچھا چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کب فارغ ہوں گے؟ آپ سے ملنے کو دل کر رہا ہے۔ ماہم نے جان بوجھ کر بات پلٹی۔ میں فارغ ہی ہوں، آپ ہاسپٹل آ جائیں، آج سنڈے کی وجہ سے او پی ڈی بند ہے، اس لیے کوئی خاص مصروفیت نہیں۔ ڈاکٹر خاور کی دعوت پر ماہم کے دل میں کئی پھول ایک ساتھ ہی کھل اٹھے، اسی وجہ سے وہ ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد مطلوبہ وارڈ میں تھی۔ میرون کلر کے سوٹ میں اس کی شہابی رنگت دمک رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ آج اس نے اپنی تیاری میں خصوصی محنت کی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جہاں جہاں سے بھی گزر رہی تھی، لوگ اسے بے اختیار ٹھٹک کر دیکھنے پر مجبور تھے۔ لوگوں کی تصفیفی نگاہیں وہ اپنا حق سمجھ کر وصول کر رہی تھی۔ اس کی راج ہنس جیسی گردن ایسے وقت میں تن سی جاتی تھی اور آنکھوں سے فخرانہ ثبات کی لہریں نکلنے لگتیں۔ یہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ماہم نے انہیں آئی سی یو کی طرف جاتے دیکھ کر بڑی نزاکت سے ناک چڑھا کر پوچھا۔ میری ایک پیشنٹ ہے سکینہ، ذرا اس کی ہارٹ بیٹ اور پلس ریٹ چیک کر لوں، پھر آپ کو اچھی سی کافی پلاتے ہیں۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر ماہم کے چہرے پر مایوسی کے رنگ بہت واضح پھیلے، ایسا لگ رہا تھا جیسے اس موقع پر اسے ان کی فرض شناسی ایک آنکھ نہ بھائی ہو۔ علی، آپ کیا سنڈے کو بھی آف نہیں کرتے؟ اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے بڑے متحمل لہجے میں پوچھا۔ وہ ماہم کی بات پر مسکرائے۔ آپ کو شاید علم نہیں ہے کہ مجھے اپنے پروفیشن سے عشق ہے اور کسی بھی عشق میں کامیابی بغیر خواری کے نہیں ملتی۔ وہ آئی سی یو کا دروازہ کھولتے ہوئے سنجیدگی سے بولے تھے۔ ویسے ہی سنڈے کو آف بھی لیتا ہوں کبھی کبھی، لیکن آج کل سکینہ کی وجہ سے میرا زیادہ وقت نہیں گزر رہا ہے۔ سکینہ؟ ماہم نے الجھ کر ان کا چہرہ دیکھا۔ وہ سامنے بیڈ پر وینٹیلیٹر کے سہارے سانس لیتی لڑکی کو بہت عقیدت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ماہم کو سخت الجھن کا احساس ہوا۔ سکینہ پر ایک نظر ڈال کر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ استغفر اللہ! ماہم کے منہ سے بے ساختہ پھستا۔ ڈاکٹر خاور چونکے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے اس لڑکی کو بناتے ہوئے کتنی ناانصافی سے کام لیا ہے، بیچاری پر دوسری نظر ڈالنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ماہم کی نزاکت ڈاکٹر خاور کے لیے سخت کوفت کا باعث بنی۔ کیوں؟ اس لڑکی میں ایسا کیا ہے جو اس پر دوسری نظر نہیں ڈالی جا سکتی؟ ان کی آنکھوں سے چھلکتی برہمی ماہم کو مضطرب کر گئی۔
میرا مطلب تھا کہ اللہ اس بیچاری کو صحت دے دیتا۔ ہم نے گڑبڑا کر بات سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن کمان سے نکلا تیر پوری قوت سے اگلے شخص کے دل پر پیوست ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر خاور نے سکینہ کے بالکل پاس کھڑی اس جسمانی طور پر انتہائی خوبصورت لڑکی کی بدصورتی کو پہلی دفعہ محسوس کیا۔ میری نظر میں یہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے، کیونکہ اس کا دل بہت پیارا ہے۔ ڈاکٹر خاور نے سکینہ کے ہاتھ کو چھوا۔ ماہم نے بہت عجیب نگاہوں سے ڈاکٹر خاور کو دیکھا۔ اسے پہلی دفعہ ان کی ذہنی حالت کچھ مشکوک لگی۔ میرا خیال ہے ماہم، میں شاید آپ کو ٹائم نہ دے سکوں۔ مجھے ابھی یاد آیا کہ مجھے ماما کو لے کر اپنی پھوپھو کے ہاں جانا ہے۔ ڈاکٹر خاور نے اپنی رسٹ واچ سے ٹائم دیکھتے ہوئے ماہم کو ہری جھنڈی دکھائی۔ ان کا موڈ ایک دم ہی خراب ہوا تھا۔ ان کی بات پر ماہم کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ اٹس اوکے علی، مجھے بھی سمن آپی کو پک کرنا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ ماہم نے خود کو سنبھالتے ہوئے فوراً کہا، اور آؤ دیکھا نہ تو فوراً ہی کمرے سے نکل گئی۔ ڈاکٹر خاور ICU میں رکھی اس چیئر پر بیٹھ کے انہیں وہاں بیٹھے ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تھا جب عائشہ پھولوں کا ایک بوکے لیے بڑی تیزی سے اندر داخل ہوئی۔ تھینکس گاڈ آپ یہاں ہیں، میں سارا وارڈ چھان آئی ہوں۔ اس نے اپنی سانسیں بحال کرتے ہوئے ڈاکٹر خاور کے اداس چہرے کی طرف دیکھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ چہرے پر 12 کیوں بجے ہوئے ہیں؟ اس نے بوکے بیڈ کی سائڈ میز پر رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا تو انہوں نے لمبا سانس لیا۔ عائشہ، تمہیں سکینہ کیسی لگتی ہے؟ ڈاکٹر خاور نے اچانک پوچھا۔ وہ سادگی سے مسکرائی۔ کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ وہ روانی میں بولی۔ سکینہ تو بہت پیاری اور معصوم لڑکی ہے۔ میں جب بھی اس سے ملی ہوں مجھے اس کی معصومیت نے بہت اٹریکٹ کیا ہے۔ اللہ اسے صحت کاملہ عطا فرمائے۔ عائشہ کے لفظوں کی سچائی اس کے چہرے پر جھلک رہی تھی۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ ویسے ہی آج کسی نے کہا کہ اس کے چہرے پر دوسری نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بتا گئے۔ استغفر اللہ، عائشہ کے لہجے سے خفگی چھلکی۔ کتنی فضول اور واہیات قسم کی بات کی ہے جس نے بھی کی ہے۔ جہالت کی انتہا نہیں کہ ہم اللہ کی تخلیق کردہ چیزوں کا تمسخر اڑا رہے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اس نے صاف کوئی سے تبصرہ کیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے بہت برا لگا۔ ڈاکٹر خاور کی بات پر وہ مسکرائی۔ برا لگنا بھی چاہیے، میں اگر آپ کی جگہ ہوتی تو شاید اس شخص سے لڑ پڑتی۔ عائشہ کی بات پر ڈاکٹر خاور کے چہرے پر پھیلنے والی مسکراہٹ بے ساختہ تھی۔ پتہ ہے علی، میں آج صبح سکینہ کی امی اور ابا کے اپنے گھر لے گئی تھی۔ عائشہ کی اگلی بات پر ڈاکٹر خاور کو خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا۔ انہیں احساس ہوا کہ واقعی آج صبح سے انہوں نے دونوں میاں بیوی کو نہیں دیکھا۔ خیریت تھی؟ ان کی حیرت پر وہ بڑے مزے سے بولی۔ موہت بھائی کی شادی ہے نا اگلے ہفتے، تو ماما نے کہا کہ میں ان دونوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ ماما نے کہا شادی پر تو بلا لیں گے، تو آج انہیں گھر پر ویسے ہی لے آؤ۔ اچھا، وہ چلے گئے آرام سے؟ وہ حیران ہوئے۔ آرام سے کہا، بڑی مشکلوں سے 1 گھنٹے کے لیے لے کر گئی تھی۔ اب بھی میں اور رامس انہیں چھوڑنے آئے تھے۔ اس کی اگلی بات نے ڈاکٹر خاور کو مزید حیران کیا۔ یہ رامس کچھ زیادہ ہی تمہارے گھر کے چکر نہیں لگانے لگ پڑا؟ ان کا موڈ ایک دم ہی خوشگوار ہوا۔ بھئی، موہت کی شادی کے انتظامات اس نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھے ہیں۔ عائشہ ہنسی۔ اللہ ہی خیر کرے، اپنا کمرہ تک تو اس سے سیٹ نہیں ہوتا، شادی کا انتظام کیسے سنبھالے گا؟ ڈاکٹر خاور کے لہجے میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے محبت کی فراوانی تھی۔ اس کا کمرہ سیٹ کرنے کے لیے بھی ہم نے ایک لڑکی کی خدمات ہمیشہ کے لیے حاصل کرنے کا سوچ لیا ہے۔ عائشہ کی شوخی ڈاکٹر خاور کو اچھی لگ رہی تھی۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے عائشہ کو دیکھا جس کی آنکھوں میں جگنو چمکے۔ ہے ایک لڑکی، آپ کو پھر بتاؤں گی، ابھی جلدی میں ہوں۔ وہ شرارت بھرے لہجے میں بولی۔ ہاں، ایک اور بات۔ وہ پلٹی اپنے بیگ سے ایک لنچ باکس نکال کر ان کی جانب بڑھایا۔ میں نے پہلی دفعہ فرائیڈ رائس بنائے تھے، سوچا آپ کے لیے بھی لے جاؤں۔ تھینک یو، وہ مسکرائے۔ ہاں، وہ نمک تھوڑا سا تیز ہو گیا ہے، آپ رائتا ساتھ لے لیجیے گا، پھر گزارا ہو جائے گا۔ وہ اپنا کان کھجاتے ہوئے تھوڑا سا جھینپ کر بولی۔ اٹس اوکے، میرا معدہ لکڑ ہضم ہے، آپ کو مستقبل میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ ڈاکٹر خاور کی شرارت پر اس کے رخسار تاب گئے۔ وہ ہڑبڑا کر جو کمرے سے نکلی تو سامنے بند دروازے سے ٹکرا گئی۔ دھیان سے، کیا ہو گیا ہے؟ کیوں سرکاری دروازے توڑ رہی ہیں؟ ڈاکٹر خاور کی شوخی پر اس نے مصنوعی ناراضگی سے گھور کر دیکھا اور تیزی سے نکل گئی، جبکہ وہ اس کی بوکھلاہٹ پر کافی دیر تک مسکراتے رہے۔